الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات، ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ دریافت کیا، لوگوں سے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ ڈاکو ہے حضرت، اور پہلی چوری میں اس کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا مگر پھر بھی یہ چوری سے باز نہ آیا۔ تو دوسری چوری میں بایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر بھی یہ شخص باز نہ آیا۔ تو سولی کی نوبت آئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ یہ سن کر آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا، نہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے پاؤں کو لگایا، بلکہ میں نے تو اس کے وصف استقلال و استحکام کو بوسہ دیا ہے جو اس کے نفس میں تھا۔ اگرچہ اس بے وقوف نے اس کو شر و معصیت میں استعمال کیا، یعنی اس استقلال اور استقامت کو، اور اس کے بے جا طور پر سزا پائی، مگر ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی خیر و طاعت کے معاملات میں ایسی ہی استقامت نصیب ہو جائے۔ میں نے تو یہ سوچ کر اس کے پاؤں کو اور اس کو میں نے بوسہ دیا ہے کہ جو استقامت، استقلال یعنی وصف جو جوہر ہے، یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ وصف یعنی جوہر، وہ جوہر جو اس نے اپنے استقلال اور استقامت میں دکھایا ہے۔ استقلال یعنی ثابت قدمی، اور استقامت یعنی کسی کام پر کھڑے ہو جانا۔ یہ جو جوہر ہے یعنی اس کا ثابت قدم رہنا اور اپنے اس برے کام پہ کھڑے ہو جانا، یہ جو وصف ہے، جوہر ہے، میں نے تو اس کو بوسہ دیا ہے اور اس کو میں نے آنکھوں پہ لگایا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وصف عطا کرے کہ ہم چونکہ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن میں نے باحیثیت خراج تحسین اس کو پیش کرتے ہوئے اس وصف کو، اس کے استحکام کو، استقلال کو، اور وہ جو شر و معصیت میں اس نے اپنے نفس کے تابع ہو کر اپنے اس استقلال اور استقامت کو استعمال کیا، اپنے اس جوہر کو، کاش کہ وہ خیر کے کاموں میں کرتا تو وہ مقام میں ہم سے بھی بڑھ جاتا، لیکن چونکہ وہ اپنے نفس کے تابع رہا اور اپنے نفس کے تابع ہو کے اس نے اپنے اس جوہر کو یعنی اس وصف کو جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، یعنی اپنی برائی پہ قائم رہا استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اور اسی قائم رہنے کے سلسلے میں اپنا ہاتھ بھی گوایا، اپنا پاؤں بھی گوایا، اور آخر میں سولی پہ جھول گیا۔ لیکن وہ اپنے اس وصف جوہر سے جو ہے، وصف جو استقلال کا تھا، وہ اپنے نفس کے ساتھ کھڑے ہونے کے ضمن میں جو اس نے مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس سے وہ باز نہیں آیا۔ تو میں نے تو اس لیے بوسہ دیا اس کے پاؤں کو، اور اس کے پاؤں کو اپنی آنکھوں سے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں ایسا وصف استقلال اور استقامت عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کی حضوری میں، اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ہم بھی اسی طرح کی استقلال اور استقامت کا جو ہے نا مظاہرہ کریں، اور شاید ہمیں کوئی مقام جو ہے نا وہ نصیب ہو جائے۔ تو میں نے تو اس لیے جو ہے نا اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے پاؤں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور یہ میسج دیا آپ نے لوگوں کو کہ دیکھو، اگر تم میں کوئی خیر کا عمل موجود ہے تو اس میں پھر یہ وصف لے آؤ جو اس ڈاکو کے پاس تھا۔
وہ وصف کیا تھا کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے معاملات کے ساتھ وہ استقامت اور استقلال کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس نے صولی قبول کر لی، لیکن وہ اس سے انحراف نہ کر سکا۔ تو اس واقعے کا یہ دوسرا اور تیسرا جوہری پہلو ہے کہ لوگوں کو آپ نے میسج دیا، کہ لوگوں کے سامنے آپ نے یہ عمل کیا۔ ظاہر ہے آپ نیک آدمی تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، جب انہوں نے یہ عمل کیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو ایک ڈاکو ہے، یعنی ایک گناہ کے مرتکب ہوا اور اس سلسلے میں اس کو سولی دی گئی ہے، آپ اس کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں اور آپ اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو میسج دیا ان لوگوں کو، آپ نے یہ عمل جان کر کیا کہ تاکہ لوگ مجھ سے سوال پوچھے تو میں ان کو بتاؤں۔ تو یہ میسج یہ تھا کہ دیکھو، اگر تم اپنے کسی خیر کے عمل پہ نفس کے خلاف ہو تو اپنے اندر یہ استقامت پیدا کرو جو اس ڈاکو میں تھی، اپنے اندر وہ استقلال پیدا کرو جس ڈاکو میں تھا۔ اگر تم یہ کر لیتے ہو تو شاید تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور خیر کے کاموں میں وصف استقلال و استقامت عطا فرمائے، جو اللہ کو بڑا محبوب ہے اور پسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تم میرے ہو تو پھر مکمل طور پہ میرے ہو جاؤ۔ اگر تم دعوے دار ہو میرے لیے تو پھر دعویٰ تمہارا صرف اور صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے صوفیہ کی زندگی میں وہ پیغام، وہ میسج جو ہر عام آدمی کے لیے ہے۔ اور ایک صوفی کی زندگی میں جو پیغام ہے، میسج عام آدمی کے لیے، وہ یہی ہے کہ اگر تم نیکی کے انتہائی ادنا سے درجے پر بھی اگر فائز ہو، یعنی نیکی کا اگر کوئی ایک جز بھی تم نے اپنایا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر اپنے استقامت اور استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم کھڑے ہو جاتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آمین۔ شکریہ۔